بخاری صاحب 50 دن کا یہ مذاکراتی عمل تھا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، تو آخر کیا وجہ ہے مذاکرات کی ناکامی کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس مذاکرات کا حتمی جو آپ کہتے ہیں نا کہ مطالبہ کیا تھا جی وہ اس حوالے سے پی ٹی آئی بھی مطلب گو کی کیفیت میں تھی. پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ جی اسیران کو چھوڑا جائے گا اور اس میں خان صاحب شامل ہیں. جی اس کے اوپر لہدیں ہوتی رہی پہلے اور مذاکرات جو ہے وہ کسی نہج پر آ کے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے. جی پھر اس کے بعد یہاں سے بیک ٹریک کیا انہوں نے، پھر دو مطالبات آ گئے. ایک یہ ہے کہ جی سب سے بڑا مطالبہ یہ کہ جی کمیشن بنا دیں آپ 9 مئی کے اوپر، اور 26 اور 24 نومبر کو جو کچھ ہوا. جی اور جو اسیران ہیں جن کے خلاف مقدمات آلریڈی عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں ان کی رہائی. لیکن اصل بات کبھی کسی نے نہیں بتائی ہے، وہ الٹیمیٹلی خان صاحب کو بھی اپنے جو نمائندے ہیں ان کو بتانی پڑی ہے کہ یہ آپ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں یہ تماشا کریں بند. میں جیل میں پڑا سڑ رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے جمہوریت کا راگ لاپ رہے ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے. تو بنیادی وجہ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی، اگر وہ حتمی طور پہ ناکام ہو گئے جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی پارلیمانی کمیشن ایک بنا کے گھر واپس آ جائے سائن کر کے، تو خان صاحب کی صحت پر تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا نا. خان صاحب تو جیل میں ہیں. اب ان مذاکرات کے اندر جو اور ڈیولپمنٹس الائیڈ ہوتی رہی ہیں اس کا تھوڑا سا جو پاسنگ ریفرنس میں ذکر بہت ضروری ہے. جی ایک بات تو یہ کہ جو پشاور میں ہونے والی میٹنگ تھی اس کے بعد سے ایک نئی ہائپ کریٹ کی گئی، اور وہ میں نے آپ نے نہیں کی ہے، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کی. پہلے تو جو بندہ ملا تھا اس نے اسٹیٹ اوے ڈینائی کر دیا کہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے. پھر جب بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کے جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، تو موصوف بھی مان گئے باہر کہ ہاں جی ملاقات تو ہوئی ہے. جی اور اس ملاقات کے بعد پھر کہا گیا ایک نہیں ہوئی 3 ہوئی ہیں، ایک 1 to 1 ہوئی ہے، ایک دونوں کے ساتھ ہوئی ہے، ایک بعد میں ہوئی ہے. تو ایک نئی امید کی کرن جاگی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کہ اب ان سے ہی تو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اتنے عرصے سے، اور یہ اب ملاقات چکے ہو گئے تو اس کے بعد مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور اگر ملاقاتیں ہوں گی تو حتمی طور پر خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا اختیار ایک ہی قوت کے پاس ہے، جس کو وہ کبھی تیسری قوت کہتے ہیں، کبھی طاقتور طبقہ کہتے ہیں، مختلف نام رکھ لیتے ہیں نا وہ اس کا. تو یہ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ توقع جو ان کو ہوئی تھی اس ملاقات کے نتیجے میں وہ پوری اس لیے نہیں ہوئی کہ خود اسی طاقتور طبقے نے متعدد بار اس کی تردید کی ہے جی کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا کسی طور بھی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کا آبجیکٹو تھا. یہ واضح کیا گیا کہ یہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی ویئر بوتھ دی جینٹلمین ہیپنس ٹو بی وائی. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی چلیے علی امین گنڈا پور تو تھے وہاں، تو بیرسٹر گوہر کس لیے تھے وہاں؟ دیکھیے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوہر ہے. علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہیں اور وہ وہاں پارٹی کے ہیڈ ہیں، اس لیے ان دونوں کا ہونا سمجھ میں آتا ہے. اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ٹرمپ صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد سے جو امیدیں وابستہ کی ٹرمپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس کے بہت سارے ریفلیکشن ہمارے سامنے ہیں. جی کہیں وہ گرنیل صاحب تھے، وہ کہاں ہیں اب؟ ویئر از شی؟ یاد ہے جس کے دوست ٹویٹس کو لے کے ایک آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، وہ اب کہاں ہیں؟ اس کے بعد خیال یہ تھا کہ جو ہی وہ کریں گے حلف لیں گے اس کے فوراً بعد سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوگا، پاکستان میں سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور خان صاحب ٹہلتے ہوئے باہر آ جائیں گے. ٹھیک، وہ بھی پورا نہیں ہوا. اچھا، تو بخاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا تو رہا ہے. اب مذاکرات کی میجر وجہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ ان کا ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا جو پورا نہیں ہو سکا، تو اس وجہ سے انہوں نے کال آف کر دیا ہے. تو کیا آپ دوبارہ پھر مذاکرات کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ؟ دیکھیے اب خان صاحب نے چونکہ ان کو کہا ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کے پریشر بلڈ کریں. اچھا پریشر بلڈ کریں حکومت پر بھی اور وہ طاقتور طبقے پر بھی. اچھا، اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات میں کیا پوچھا کہ میری بیگم صاحبہ جب گرفتار ہوئی تو کے پی کے میں کوئی احتجاج ہوا اس کے اوپر؟ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بلڈ اپ دا پریشر. یہ پہلے دن سے، بلکہ میں اگر آپ مجھے ریکال کرنے دیں
تو 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ ہر چیز زور جبر سے منوانی ہے. جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں لیکن ہر چیز کو منوانے کے لیے پریشر بلڈ کریں. اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو یہ کہتی رہی کہ مذاکرات ہم گورنمنٹ سے کر تو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی کو تو ڈے ون سے پتہ تھا گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کو کیا ضرورت تھی 50 دن کے اس مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کی یا مذاکرات کرنے کی گورنمنٹ سے؟ ابھی اب ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پیچھے بیک ڈور مذاکرات کرتے رہے ہیں یہ، تو اس میں بھی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا. آپ کو میں یاد کراؤں کہ جب یہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے تھے اس وقت پوری ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سولوشن لینا ہے تو پولیٹیکل راستہ اختیار کریں. بالکل. تو یہ پی ٹی آئی نے کیلکولیٹڈ ڈیسیجن لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ کھیل بھی کھیلتے رہے آپ ساتھ ساتھ، لیکن توقعات وہی دو جو ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان سے وابستہ تھی، جو دونوں ہی امیدیں اب دب توڑتی نظر آ رہی ہیں. لہٰذا کیا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ جو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو کہا ہے، مجھے تو یہ بھی احساس رہتا ہے کہ یہ لیڈر کہہ کے کچھ جاتے ہیں، مل کے آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، واپس ملنے جاتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں. یہ میں آپ کو 20 مثالیں اس کی دے سکتا ہوں. ایک طرف یہ مرے جا رہے تھے کہ حکومت مذاکرات نہیں کر رہی، اب حکومت بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے تو مذاکرات کے لیے آ نہیں رہے ہیں. بخاری صاحب حکومت تو سنجیدہ نظر آ رہی ہے، 31 جنوری تک کا ٹائم بھی دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر آتے ہیں دوبارہ تو ہم مذاکرات ان سے کر لیتے ہیں. کیا حکومت کے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اگر تو آپ ڈیموکریٹک مینز استعمال کریں گے یا جمہوری رویہ رکھیں گے تو نتیجہ اسی قسم کے مذاکرات سے نکلے گا. اچھا، یہ نہ آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنے سے پتہ چلے گا. جی دیکھیے مثال کے طور پر ہم یہ ایک سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی کو رہا کرو، دوسرے سانس میں کہہ رہے ہیں کہ بانی کہتا ہے میں تو ریلیف لوں گا عدالتوں سے. بالکل. عدالتوں سے بھی ریلیف اسی صورت میں ملے گا جب حکومت پرسو کرنا چھوڑ دے گی کیسز کو. آپ میری بات سمجھ نہیں ہے؟ جی جی. جب حکومت پیش ہی نہیں ہوگی، اس کا بندہ وکیل ہی نہیں جائے گا، جب اس کا اٹارنی جنرل نہیں جائے گا، مقدمہ ختم ہو جائیں گے نا. تو یہ بھی طریقہ کار اسی صورت میں ہوگا جب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ کسی نتیجے پر پہنچے. اگر تو آپ نے یہی راگ الاپتے رہنا ہے کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اس حکومت سے ہمیں توقعات نہیں ہے، ہم پھر کس طرف دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. اچھا بخاری صاحب، گورنمنٹ نے تو جواب تیار کر لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جواب تیار کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے جواب؟ میں نے اس کا ابھی اشارہ آپ کو دیا تھا، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں بات. جوڈیشل کمیشن بنانے پر حکومت آمادہ نہیں ہوگی، وہ پارلیمانی کمیشن بنانے پر آمادہ ہوگی کہ سینٹ اور ایم این اے نیشنل اسمبلی کے ارکان کا ایک کمیشن بنا دیا جائے جو فیکٹ فائنڈنگ کرے. خان صاحب نے اسی لیے سنب کیا ہے اپنی نیگوشیٹنگ ٹیم کو کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت کے یا حکومت کی مرضی کے ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز اس میں ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس میں سے؟ تو اس حوالے سے میں سنجیدگی سے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ان مذاکرات سے ساری امیدیں توڑ دی ہیں. ان کا خیال یہی ہے کہ واپس جائیں اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، پھر کریں احتجاج، پھر بلڈ اپ کریں پریشر، تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اس پر آمادہ ہو کہ خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. تو مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے کیا امیدیں ہیں؟ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے ان سے کہ پریشر بلڈ کریں. مولانا کے ذریعے ہو سکتا ہے پریشر بلڈ؟ دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک کئی لوگوں کا کئی طریقے سے ٹرمپ کارڈ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر مولانا صاحب کا ٹرمپ کارڈ نہ ہوتا تو 26ویں ترمیم پاس ہوتی. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا اصطلاحاً میں استعمال کر رہا ہوں کہ فلرٹیشن کسی اور طرف تھی اور ووٹ کسی اور طرف چلا گیا. تو مولانا کا کمال ہے نا. اسی طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، وہ ہمیشہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں. دیکھیے نا وہ جو بل پاس کروایا انہوں نے مدرسے کے حوالے سے، وہ ویسے تو ممکن نہیں تھا، نہیں ہو رہا تھا نا اتنے سالوں سے. تو مولانا جو ہے ہی از اے ماسٹر آف دا گیم. وہ ان کو آتا ہے کہ کیسے دودھ نکالنا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ پھر وہی کوشش ہے کہ اب باقی کی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے سڑکوں پر لایا جائے. وہ آئیں گے کہ نہیں سڑکوں کے اوپر؟ اس لیے کہ مسٹرسٹ جو ہے وہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے بیچ بھی بہت ہے. ہاں کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ہم جمہوریت کے لیے مولانا کے پاس گئے ہیں. جی، اور خود جتنا جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. میرے خیال سے اس کو یہیں چھوڑ. دوسری ایک بات اہم جو ہے جو میں نے کہا تھا کہ امریکہ سے توقعات وابستہ کر لی تھی، اس کے اوپر آج واڈا صاحب بھی بولے ہیں. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 23 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ 28 تاریخ کو ایک مثبت ہوا چلے گی.
اب وہ لنک کر رہے ہیں اس کو جو دور رکنی وفد آیا ہے انویسٹمنٹ کا فرام امریکہ. اب دیکھیں نا اگر اس دور میں وہاں سے وفد اس حکومت کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ڈیل کرنے نہ صرف آیا ہے بلکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایم او یوز سائن بھی ہو گئے. اصل میں آپ اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ہمارے تعلقات ریپبلکن حکومتوں کے ساتھ امریکہ میں جب بھی ریپبلکن حکومت آئی ہے ہمارے تعلقات بہت مثبت اور بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ڈیموکریٹس کے ہوتے ذرا تھوڑی سی ہمیں مشکلات رہتی ہیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ بھی ریپبلکن ہیں تو ہمیں یہ توقعات ہیں کہ ان کے دور میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو واڈا صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ اور بھی بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پی ٹی آئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ اب آ جائیے تھوڑا سا میرے خیال سے جو کمیٹی کھیل رہے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, افضل مروت صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماستو وہاں ہے. جو حکومتی موقف ہے وہ یہ کہ ہم تو جی ان کو 7 ورکنگ ڈیز کا کہا تھا, اس کے مطابق ہم 28 کو انہیں جواب دینے کے لیے تیار تھے which is today. یہ نہیں آئے ہیں, اس کے باوجود ہم کمیٹی ختم نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے تو مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہم ابھی بھی 31 جنوری جو خود پی ٹی آئی کی طے کردہ ڈیٹ ہے اس دن تک انتظار کریں گے. اگر تو یہ ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں تو مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا. ہم نہ ان سے درخواست کرنے جا رہے ہیں نہ ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے واپس آ جائیں. دیٹ مینس کہ حکومت اب صرف 3-4 دن اور انتظار کرے گی اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا ڈھونگ جو ہے ختم ہو جائے گا فرام آئیدر سائڈ. پی ٹی آئی نے تو آلریڈی کر دیا ہے. بخار سے پی ٹی آئی یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں کہا گیا کہ تحریری طور پر مطالبات لے کر آؤ, پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی گورنمنٹ نے کہ مطالبات تو پورے ہی نہیں ہو سکتے, تو پھر ہم گورنمنٹ کی کون سی بات کا یقین کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے کسی فرد نے کسی ممبر نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. یہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے عطا تارڑ کا بیان. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کے مقابلے میں آپ کو پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے بیانات یاد کراؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. آپ دیکھیے وہ جو شیخ اکرم صاحب ہیں, وقاص اکرم ہے کیا, وقاص اکرم, وہ جو ان کے وقاص اکرم ہی ہیں, ہاں وہ جو ان کے اس وقت انفارمیشن سیکٹری ہیں, ان کی زبان سنیں آپ تو آگ برساتی ہے. تب علی امین گنڈا پور کی زبان دیکھ لیں اگر آپ تو اس سے بھی پھول تو نہیں برستے ہیں. بخاری صاحب یہ سارے فیکٹس تو ہیں, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آگے جس طرح سے مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, کیا آگے کوئی ٹیبل سج سکتی ہے مذاکرات کی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان؟ میرے خیال سے کوئی ایسے مذاکرات کامیاب ہونے نہیں جا رہے جس میں یہ گارنٹی نہ کیا جائے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے. پی ٹی آئی کے کسی فرد کی, کسی گروپ کی, کسی کمیٹی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی بات کے اوپر ایگری کر جائے جس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے. یہ ہے آبجیکٹو خان صاحب کا, اور یہ بات انہوں نے اپنے مذاکراتی کمیٹی کو بھی اور جن لیڈر سے وہ ملے ہیں ان کو صاف لفظوں میں بتا دی ہے کہ if you come back to me with any agreement minus my release from the jail, go to hell. اچھا بخاری صاحب, ایک طرف تو پی ٹی آئی مذاکرات والی اس ساری چیزوں میں الجھی ہوئی ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی میں تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی تھا کہ شاید بانی پی ٹی آئی ان سے استعفیٰ لے لیں گے اور اس طرح والی چیزیں بھی جس کی تردید کر دی گئی ہے. اب آگے علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے, اب پارٹی میں جو ڈیوائڈ تھا یا پولرائزیشن تھی وہ ختم ہوگی آگے جا کے؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمیں اس کو ایک اور طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. جب سے بشرا بی بی یعنی رہا ہوئی تھی جیل سے اور جا کے پی کے میں بیٹھ گئی تھی, تو لوگوں کا یہ خیال تھا جو کہ سچ ثابت ہوا کہ وہ کے پی کے کی انان حکومت سنبھال لیں گی اور خود حکومت چلائیں گی. بالکل. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کی ریزرویشن اس وقت بھی تھیں اور اب بھی ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس پر بی بی راضی نہیں تھی. مثال کے طور پہ مشال یوسف زئی کو مشیر کی حیثیت سے فارغ کر دینا, سبکدوش کر دینا, یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں آیا فیصلہ. لہٰذا جو اینٹی علی امین گنڈا پور لابی تھی ان کی ملاقاتیں ہوئی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے, اور وہ ان کے کانوں میں 2 چیزیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. ایک یہ کہ وہاں پر کرپشن بہت ہے اور گورننس زیرو ہے. دوسرا یہ کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی ہدایات کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں. جی, یہ 2 چیزیں سننے کے خان صاحب عادی نہیں ہیں. لہذا انہوں نے پہلے جھٹکے میں تو ان سے صدارت لے لی ہے, اور پارٹی کے اندر کے لوگوں کو, میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میری بات ہوئی ہے جن سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیف منسٹری جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے اور کسی وقت بھی جا سکتی ہے.
اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان سے صوبے کے معاملات سنبھل نہیں رہے. نہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ان ہے کے کیونکہ بہت سارے پیچھے الزامات تو صرف ہیں. ایک ہی وجہ ہے کہ جس شخص کو بانی پی ٹی آئی بوجود ناپسند کریں وہ نہ پارٹی کے عہدے پہ رہ سکتا ہے بلکہ یہاں تک کہ پارٹی میں بھی نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا علیم خان سے جہانگیر ترین سے کوئی کم دوستی تھی, پرویز خٹک صاحب سے خان صاحب کی کچھ چھوٹی دوستی تھی. 2 مرتبہ انہوں نے الیکشن جتوایا پی ٹی آئی کو کے پی کے میں, لیکن وہ جیسا کہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اور مریم اورنگزیب نے جو کچھ کل کہا ان کے بارے میں یہ کہ احسان فراموش ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, وہ ہم دہرانا نہیں چاہتے ہیں, لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ اسیوم کر سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور 4 سال کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, مذاکرات میرا خیال ہے اس کے لیے ایک انگریزی زبان میں اصطلاح ہے the talks have food, یعنی ان کا جنازہ نکل گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہی کمیٹی پھر دوبارہ بیٹھے گی unless of course کہ کسی ایسی سمت سے اشارہ آ جائے جس سمت سے اشارے کی توقع ہے, جس سمت سے اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اینڈ یو نو وٹ دیٹ از. ظاہر ہے وہاں سے اشارے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی جو میجر ایجنڈا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ بھی پیش کرنا چاہیے. اگر آپ کا میجر ایجنڈا یہی ہے مذاکرات کے پیچھے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو تو پھر آپ رہائی والا ایجنڈا گورنمنٹ کے سامنے رکھیں بلا جھجک. ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ حکومت کے رویے میں جو تبدیلی آئی ہے یا جو بٹرنس ہے وہ وہی پشاور والی میٹنگ کے بعد کی وہ ہائپ ہے کہ اچھا جی اگر آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر آپ ان سے کر لیں بات. لیکن آج تو گورنمنٹ کا جو باڈی لینگویج تھا وہ بڑا لگ رہا تھا کہ بڑے مایوس ہوئی ہے گورنمنٹ کے, پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کوئی آیا نہیں, ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے. ایبسلیوٹلی, اگر آپ نے اسپیکر صاحب کی گفتگو سنی ہے اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت پر امید تھے کہ یہ فورم جو ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا, اور پی ٹی آئی نے یہ اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر کے توہین بھی, ایک طرح سے توہین کی ہے کمیٹی کی بھی اور خود ان کی بھی جن کا یہ انیشیٹو تھا. تاہم انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کمیٹی کو ڈیزالو کر دیں, ہم ابھی نہیں کریں گے, ہم 31 جنوری تک انتظار کریں گے.